الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين وعلى أصحاب رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مالک کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے. اسی پر موت نصیب کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے. یہ رات جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں بڑی مبارک رات ہے. اولاً میری نصیحت ہے، آج کی رات جامع مسجد محمدیہ صدیقیہ میں عبادت، دعا، استغفار اور درود پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لانے والے احباب سے کہ جہاں پروردگار اپنی نعمت کسی وقت میں عطا فرماتا ہے تو اس نعمت کی ناقدری کرنے والوں کو سزا بھی دیتا ہے. لمحے بیتتے جا رہے ہیں اور رات اپنی تمام تر برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکی ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے نوجوان نہایت
خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عاجزی اور تذلل کے ساتھ تشریف رکھیں، اپنے دلوں کے پیالے کو رحمت الہی کے پرنالے کے آگے اس طرح سے کشادہ کر کے رکھیں کہ آپ کو پروردگار اپنی رحمت سے نوازے۔ بالکل شغل کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آئے تو کسی اور مقصد کے لیے ہیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے کہیں وہ لٹا نہ بیٹھے۔ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں پروردگار اپنے کرم سے آپ سب پر رحمت نازل فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کے عاجز بندے ہیں، اس کے کمزور بندے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ کمزور ہم اس لیے ہیں کہ اس نے ہم کو کمزور کہا ہے۔ قرآن مجید میں اس نے ہم کو کہا ہے کہ تم کمزور ہو، کان الانسان ضعیفا، اور جب بندہ ہے ہی کمزور تو کمزور سے کمزوری کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی روزہ ایسا نہیں، کوئی نماز ایسی نہیں، اور کوئی تلاوت ایسی نہیں کہ جو اس کی بارگاہ میں ہم پیش کر کے کہہ سکیں کہ یہ تیری بلند اور اونچی شان کے لائق ہے۔ ایسا کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہم اس قابل ہیں۔ صرف اور صرف اس کی رحمت کی امید ہے، اس کے کرم کا سہارا ہے، اور اس کے محبوب پاک کی شفقت اور عنایت کا سہارا ہے۔ اس لیے نہایت توجہ کے ساتھ یہ جو لمحے آپ گزار رہے ہیں، اس میں واعظ ہو، ذکر ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، یہ سب عبادت ہے۔ اس میں ہمارا کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں قبل اس سے کہ اپنی معروضات قرآن مجید کے حوالے سے عرض کروں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جامعہ مسجد محمدیہ صدیقیہ اور مدرسہ محمدیہ صدیقیہ کی انتظامیہ، جس میں میرے سامنے کافی احباب موجود ہیں، اس کے بانی اور اس کے معاونین، اور اس مسجد میں تمام نماز پڑھنے والے لوگ جو کسی بھی لحاظ سے اس مسجد کو آباد کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور ذوق رکھتے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سب کا مقام اور سب کی عزت ہمارے دل میں پروردگار اس کو رکھے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ وہ بندہ جو اس مسجد، اس مدرسے کے لیے 10 روپے تک بھی خرچ کرتا ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس مسجد کے امام محترم المقام جناب قاری محمد عباس رضوی صاحب، جو کوئی تعارف کے محتاج نہیں اور نہایت مشفق، مہربان اور دل کے اچھے انسان اور قلب و روح کے پاکیزہ بندے، اور یوں سمجھیں کہ اپنے کام کے ساتھ لگن رکھنے والے، پروردگار ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اور جس تعلیمی میدان میں انہوں نے قدم رکھا ہے اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قاری
محمد عباس رضوی صاحب اس وقت ایم فل کر رہے ہیں، اور یہ ماسٹر آف فلاسفی ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ مجھے اس پروسیس کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو پروردگار ان کو کامیابی نصیب فرمائے، اور اس مرحلے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اپنے فضل و کرم سے دور کرے، اور ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو مدرسہ محمدیہ کے مدرسین محترم المقام جناب قاری محمد زبیر صاحب، ہر دل عزیز شخصیت، تو اس کے علاوہ دوسرے قاری محمد امتیاز صاحب، جن کی محنت کا ثمر حفظ القرآن کے بچوں کی صورت میں، ناظرۃ القرآن کے بچوں کی صورت میں، اور پھر مدرسۃ البنات جس میں بچیوں نے عالمیہ، عامہ، خاصہ کے امتحانات دیے، حفظ کیا، ناظرہ پڑھا، ترجمہ و تفسیر پڑھا، یہ سب کی سب بچیاں اور بچے، ان کے اساتذہ، ان کے والدین، اور جتنے بھی آپ احباب اس مسجد اور اس مدرسے کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خواہش تو بڑی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مرکز بنے، باقی دیکھیں اللہ پاک کو کس وقت منظور ہے اور اس کی کیا صورت بنتی ہے۔ بہرحال عام مساجد سے ہٹ کر یہاں ایک نہایت پیارا اور دیدہ زیب ماحول ہے۔ آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ اس مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے لوگ سیالکوٹ سے بھی آتے رہے، یعنی آپ کو نہیں، مجھے پتا ہے، ان لوگوں کا مجھے تعارف ہے۔ صرف تراویح پڑھنے کے لیے اس مسجد میں سیالکوٹ سے، اور دوسرے لوگوں کا بھی مجھے اندازہ ہے دوسرے محلوں سے یہاں آتے ہیں۔ میں جو دوسرے محلوں سے اپنی مسجدوں کو چھوڑ کے یہاں آتے ہیں تو ایسے نہیں آتے، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی سبب ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ ساقی جو ہے پلانے والا، ہاں جی، پلانے والا جو ہے، وہ اگر محبت سے جام پلائے تو پھر پینے والے دور دور سے آ ہی جاتے ہیں۔ وہ کیا اقبال کا شعر ہے، کہا تو کسی اور چیز کے بارے میں ہے لیکن اس کے پر بھی کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، یعنی وہ کسی اور پیرائے میں اقبال کا شعر ہے۔ یہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات ہے کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، یعنی وہاں کیوں رش پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ پلانے والا بڑی محبت سے پلاتا ہے، بڑی شفقت سے پلاتا ہے، تو اس لیے یہ تو محبت کا ماحول ہے۔ اور یہاں بڑے بڑے فقیر جمعہ پڑھنے آتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے فقیر درویش لوگ جو ہیں وہ یہاں جمعۃ المبارک پڑھنے آتے ہیں، اور یہ ان کی مجھ پر کرم نوازی ہے، یہ ان کی مجھ پر عنایت ہے، ان کی مہربانی ہے کہ وہ دور دراز سے شفقت کرتے ہوئے اس مسجد میں جمعۃ المبارک پڑھنے آتے ہیں۔ اور مجھے اس کا بڑا احساس ہے کہ ایک نکمہ نااہل جو کسی قابل نہیں، اس کو نوازنے کے لیے، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے، اور پھر آپ کی محبتیں جس طرح سے ہیں جمعۃ المبارک پر، جس طرح سے آپ روحانی اور وجدانی اور پیارا ماحول آپ بناتے ہیں، مجھے اس کی بڑی قدر ہے، اور میرے دل میں آپ کے لیے بڑی دعائیں نکلتی ہیں۔ صرف میں نماز کے بعد ہی آپ کے لیے نہیں، جو پروردگار نے مجھے تھوڑی بہت تنہائی دی ہے، میں اپنی تنہائی میں بھی آپ کو یاد رکھتا ہوں، اور میری
میری یہ خواہش ہے کہ آپ جیسے پیارے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں، کہیں ایسا ہو کہ قیامت کا منظر ہو اور ہم اکٹھے حضور کے گن گاتے ہوئے جنت میں جائیں۔ ہے تو سارا فیض کملی والے کا نا، اور ساری محبت تو آپ کی ہے، اور ساری شفقتیں عنایتیں تو آپ کی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے جی۔ ہماری حیثیت تو ایک گلی میں کوڑے کا جو ایک تنکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہیں نا۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی، آپ کی شفقت، آپ کی عنایت، جس کو چاہیں جیسا چاہیں نواز دیں، وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اور یہ بات تو میں نے اس لحاظ سے کی، اور دوسری بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ بھی قابل توجہ ہے، وہ بھی یہ فخر کے طور پر اور تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تحدیث نعمت کے طور پر یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں، یہ چونکہ ایک موقع ہے اور جشن نزول قرآن بھی ہے، اس موقع پر یہ بات کرنا ضروری ہے۔ مجھے پہلے بہت عرصہ میں تقریر کرتا رہا، اور تقریر ہوتی ہے۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ تقریر سے بڑھ کر جو ہے پھر کچھ منظم مطالعہ کرنے کی عادت پڑی اس حوالے سے۔ تو اب یہ بات اس میں کوئی شبہ نہیں، اور تحدیث نعمت پر اور شکریہ کے طور پر کہ پروردگار کی طرف سے میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ قرآن مجید کی آیتیں بولتی ہیں، وہ خود کلام کرتی ہیں بندے سے، کوئی سننے والا ہو صحیح، وہ قرآن مجید کی آیتیں کلام کرتی ہیں، انسان کو جھنجھوڑتی بھی ہیں، اس کو پسیجتی بھی ہیں، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ دباتی بھی ہیں، ڈراتی بھی ہیں، خوشخبریاں بھی سناتی ہیں۔ اور ایسا ہے، یہ بالکل اللہ کرے آپ کا وہ ذوق بنے اور آپ قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھنے کا شوق رکھیں اور اس طرف آئیں۔ یہ بڑی لاجپال کتاب ہے، بڑی لاجپال کتاب ہے۔ جس نے اس کا دامن تھاما پھر اس نے ایسا نوازا کہ ساری بھوک ہی مٹ گئی، ساری پیاس بجھ گئی، اور انسان سیر ہو جاتا ہے، رج جاتا ہے، اور پھر اس کی ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے، وہ جو ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ پروردگار خود اپنا کلام اپنی زبان سے سنائے گا، اور فرمایا کہ وہ ایسا منظر ہوگا کہ اہل جنت بھول جائیں گے، ایسا منظر ہوگا۔ وہ ایک ہے خواہش۔ تو باقی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیسی لاجپال کتاب ہے، اپنے صرف دیکھنے والوں کو بھی، جو صرف قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، ان کو بھی نوازتی ہے، جو اس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں ان کے سینوں کو بھی فیضیاب کرتی ہے، اور جو اس کو یاد کر لیتے ہیں ان کے بارے میں تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میری نظر سے گزرا کنز الامال میں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات بندوں کی غلط کرتوتوں کی وجہ سے پروردگار غضبناک ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ بندوں کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے غضب کا ارادہ کر لیتا ہے کہ ان پر میں نے اپنا غضب نازل کرنا ہے۔ حدیث شریف ہے اور میرے سامنے مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث اور میں پڑھ کے آیا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ناراض ہو کے غضب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کو نیچے حملۃ القرآن،
وہ لوگ نظر آتے ہیں جو حاملین قرآن ہیں، جنہوں نے اس کے قرآن مجید کو سینے سے لگا رکھا ہے، اپنی زبانوں کو اس سے تر رکھا ہے، اپنے سینوں کو اس کتاب سے فیض یاب کیا ہوا ہے. تو جب وہ ان کو دیکھتا ہے تو اس کا غضب جو ہے وہ ٹل جاتا ہے اور پھر اس کی رحمت اور شفقت جوش مارتی ہے. وہ مخلوق پر پھر کرم نوازی کر دیتا ہے. فرماتا اگر تم نہ ہوتے تو پھر یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان کو غضب کا شکار ہونا پڑتا، لیکن تمہارا منہ مارتا ہے کہ تم میری کتاب کے حامل ہو اور میری کتاب سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جمع القرآن متعہ اللہ بعقلہ حتی یموت. وہ بندہ جس نے قرآن مجید اپنے سینے میں جمع کیا اور اس کو حفظ کیا اور اس کو یاد رکھا، فرمایا متعہ اللہ بعقلہ حتی یموت، پروردگار اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ مرنے تک اس کی عقل کو سلامت رکھتا ہے. مرنے تک اس کی عقل کو سلامت رکھتا ہے، یعنی وہ فاتر العقل نہیں ہوتا اور اس کی عقل میں فتور نہیں آتا موت تک. ورنہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ جب وہ موت قریب آتی ہے تو فاتر العقل ہو جاتے ہیں، عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. تو فرمایا کہ جس نے اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا تو فرمایا کہ پروردگار مرنے تک اس کی عقل کو سلامت رکھتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حملۃ القرآن اولیاء اللہ. جو فرمائے حملۃ القرآن اولیاء اللہ، قرآن مجید کے حامل جو حافظ ہیں یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. کیا فرمایا؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. فمن آداہم فقد آد اللہ ومن والاہم فقد وال اللہ. جو ان سے عداوت رکھتا ہے اللہ ان سے عداوت رکھتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ دوسری خوشخبری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور تیسری خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و صحاب اللیل. میری امت کے بزرگ ترین اور اشرف لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں اور جو راتوں کو جاگتے ہیں. راتوں کو جاگتے ہیں یعنی اپنی راتوں کو زندہ رکھتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا فرمان ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لاجواف تحمل ھذا وطوبی لألسنۃ تنطق بھذا. فرمایا مبارکباد ان سینوں کے لیے جو اس قرآن مجید کو محفوظ رکھتے ہیں، اور مبارکباد ان زبانوں کے لیے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کا دامن تھام کے رکھتے ہیں. معزز حاضرین محترم، میں آج جمعۃ المبارک میں بھی کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ حفظ القرآن کے سلسلے میں موجودہ حکومتوں کی کوئی سرپرستی نہیں، نہ اس کا کوئی ایوارڈ ہے، نہ حکومتوں کی طرف سے اس کا کوئی انعام ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی سندیں ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے، اور یہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے قریب کرتا ہے اس بندے کو نوازنے کے لیے جو بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اور جہاں تک اس کے اثر کا تعلق ہے تو وہ جیسا سینہ ہوگا ویسا قرآن اثر کرے گا. قرآن تو اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہے، اور بارش برسنے میں فرق نہیں کرتی. کیا؟ بارش برسنے میں فرق نہیں کرتی. بارش سڑک پر بھی روڈ پر بھی اسی طرح برستی، بارش روڑی پر بھی اسی طرح برستی. بارش اس کھیت میں
جس میں کسی نے ہل چلا کے اس کو زرخیز کر دیا ہو، نرم کر دیا ہو، اس پر بھی اسی طرح برستی ہے۔ ندی نالوں پر بھی بارش اسی طرح برستی ہے، غریبوں پر بھی اسی طرح برستی ہے، امیروں پر بھی اسی طرح برستی ہے، کالوں پر بھی اسی طرح برستی، گوروں پر بھی اسی طرح برستی۔ بارش برسنے میں نیچے نہیں دیکھتی کہ اس پر برسوں یا اس پر نہ برسوں، ایسا ہی ہے نا، برسنے میں فرق نہیں کرتی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش برس کے چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو بعض زمین کے سینے ایسے ہوتے ہیں کہ بارش کے برسنے کے بعد وہاں سے پھول اگتے ہیں، وہاں سے پھول اگتے ہیں، اور بعض سینے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پھل لگتے ہیں، ہریالی آتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ اور بارش برسنے کے بعد بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے سینے سے بدبو آتی ہے، بعض سینے ایسے ہوتے ہیں جن سے بولو بدبو آتی ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی۔ یعنی بارش برسنے کے بعد دو رد عمل سامنے آتے ہیں۔ ایک رد عمل یہ ہے کہ بارش برس کر جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسی زمین کے سینے سے پھول اگتے ہیں جو خوشبو بکھیرتے ہیں، اور پھل اگتے ہیں، اور دنیا فیضیاب ہوتی ہے، ہریالی اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے، لوگ ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ روڑی، وہ گند، جس زمین کے اندر گندگی ہو، غلاظت ہو، بارش اس پر بھی برسی۔ بارش کے قطروں میں پاکیزگی میں فرق نہ تھا، بارش صاف تھی، بارش کے اندر غلاظت نہ تھی، نہ اس کے اندر گندگی تھی، لیکن برس کر چلی گئی۔ جس زمین کے سینے میں گند ہوتا ہے وہاں سے بدبو اگتی ہے اور بدبو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سینے جن سینوں میں عشق مصطفیٰ کا حل چل چکا ہو اور محبت رسول کی سرابی ہو چکی ہو، جب قرآن کی بارش ان سینوں پر برستی ہے تو وہاں سے پھر ایمان کی ہریالی آتی ہے، پھر ایمان کی خوشبو آتی ہے، وہاں سے ایمان کے پھول اگتے ہیں کہ جو مہک مہک جاتے ہیں، اور پھر دنیا ان کو دیکھ دیکھ کے اور سونگ سونگ کے لہک لہک جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بارش کے اندر فرق ہو، بارش تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ بولو نا جی۔ ایسا تو نہیں کہ کسی جگہ کہ وہ بارش کے قطرے گندے ہوں اور کسی جگہ صاف ہوں، وہ تو بڑا صاف شفاف پانی ہوتا ہے۔ بلکہ بقول مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بڑا بیمار ہو، جو بندہ بڑا بیمار ہو اور طبیب اس کو لا علاج کر دیں، ڈاکٹر لا علاج کر دیں، اس کو کہیں سے شفا نہ ہو رہی ہو، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جس نے اپنی بیوی کو حق مہر معاف کیا ہو، جس نے اپنی بیوی کو حق مہر معاف کیا ہو، تو وہ اس میں سے تھوڑے سے پیسے اس سے لے لے، معاف کیے ہوئے حق مہر میں سے ان پیسوں کا شہد خریدے، ان پیسوں کا کیا خریدے؟ شہد خریدے۔ یعنی لا علاج مریض جس کو کہیں سے کوئی شفا نہ مل رہی، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو حق مہر معاف کیا ہو تو یا نکاح کے موقع پر یا اس کے عزیزوں میں کوئی ایسا ہو تو اس میں سے کچھ پیسے ان سے لے لے، مانگ لے بے شک، تو اس کا شہد خریدے اور 2 قسم کے پانی اکٹھے کرے، ایک زمزم کا پانی اور ایک بارش کا پانی، ایک زمزم کا پانی اور ایک بارش کا پانی۔ ان دونوں پانیوں کے اندر وہ جو شہد ہے حق مہر کے پیسوں سے خریدا ہوا، اس کو اس میں مکس کرے اور نیت یہ رکھے کہ مجھے یہ بیماری ہے، پروردگار اس کی مجھے شفا عطا فرما، تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دے گا۔
اور فرماتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں شفا ہیں. بارش بھی شفا ہے، زمزم بھی شفا ہے، شہد بھی شفا ہے، اور جس بندے نے بیوی کو حق مہر معاف کر دیا ہو اس بندے کے لیے وہ پیسے، وہ مال جو ہے وہ بھی شفا ہے، وہ بھی شفا ہے. اس کو قرآن مجید نے ہنیم مریا کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ہنیم مریا، فکلوہ ہنیم مریا، خوشی خوشی کھاؤ کھاؤ کہ وہ پیسے اور وہ مال جو ہے وہ تمہارے حق میں شفا ہے. تو میں نے بتایا کہ یہ میں نے بات بارش کی غرض سے سن کہ بارش میں شفا ہے. اللہ پاک جو آسمان سے پانی اتارتا ہے اس کے اندر شفا ہے. آپ جب بڑے بے چین ہوتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ یا رب العالمین بارش کا نزول فرما، باران رحمت کا نزول فرما. بارش نازل ہوتی ہے، وہ بے شک مری کے علاقے میں بارش ہو رہی ہو، لیکن وہاں سے جب ٹھنڈی ہوا آپ کی طرف آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہیں بارش ہوئی ہے، کہیں بارش ہوئی ہے. وہ کیسی ہے کہ وہ کتنی دور تک فیضیاب کرتی ہے، کتنی دور تک فیضیاب کرتی ہے. اور اگر وہاں سے ٹھنڈی ہوا سے آپ کو سکون ملتا ہے تو اگر مدینہ شریف میں برسنے والی انوار و تجلیات کی بارش کی ہوا ادھر ہو جائے، ہاں جی، تو پھر اس کے کیا کہنے، اس ہوا کے اور اس فضا کے کیا کہنے. تو بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ کے بعد بھی آپ پر ایک اعتراض کیا جاتا تھا. میں اس اعتراض کا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، اس لیے ذکر کر رہا ہوں. وہ اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ حضور اپنے صحابہ میں ہی تو بیٹھے ہوتے تھے، اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوتے، یا بعض اوقات اپنی ازواج امہات ہماری جو مومنوں کی مائیں ہیں اور آپ کی ازواج ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، اپنے گھر میں ہوتے یا مسجد میں ہوتے یا سفر میں ہوتے یا غلاموں کے ساتھ ہوتے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی بارش کا نزول آپ کے قلب پر ہونا شروع ہو جاتا. اعتراض یہ کیا اس وقت بھی لوگوں نے کیا اور بعد کے لوگوں نے بھی کیا. بڑی ایمان افروز بات ہے اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا جب آپ سنیں گے. اعتراض یہ کرتے کہ صحابہ کے درمیان ہی تو حضور بیٹھے ہیں، ازواج مطہرات کے پاس ہی تو بیٹھے ہیں، یا سفر یا حضر میں کچھ لوگوں کے پاس ہی تو بیٹھے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کم از کم پاس بیٹھنے والے لوگ جو ہیں ان کے بھی تو دل ہیں، ان کے بھی تو، لیکن قرآن ان کے دلوں پر اتر نہیں رہا. تو جو ہے میری بات کی طرف، جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر قرآن مجید اتر نہیں رہا. قرآن مجید کی بارش ہو رہی ہے صرف ایک قلب پر، ایک دل ہے جس کے اوپر قرآن مجید اتر رہا ہے اور وہ قلب مصطفیٰ ہے، صرف اس پر اتر رہا ہے. تو فرماتے ہیں، یعنی اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جب حضور پر یہ قرآن مجید نزول ہو رہا ہو اور قرآن مجید کی بارش آپ کے قلب مبارک پر اتر رہی ہو تو اس وقت ارد گرد والوں کو بھی تو کچھ محسوس ہونا چاہیے نا کہ اتر رہا ہے. ارد گرد جو بیٹھے ہیں پاس ان کو بھی تو کچھ محسوس ہونا چاہیے، لیکن ان کے دل پر کچھ بھی نہیں اتر رہا. دل ان کے بھی ہیں وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی انسان، لیکن ان کے دل پر اس وقت کوئی نہ ان کو پتا چل رہا ہے کہ آ کہاں سے رہا ہے قرآن، یہ نہیں پتا چل رہا. لا کون رہا ہے نظر وہ بھی نہیں آ رہا. اور قرآن مجید وہ قلب مبارک پر اتار کے چلا بھی گیا، نہ کسی نے آتے دیکھا نہ کسی نے جاتے دیکھا. جب کیفیت ختم ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ بھائی قریب آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ میرے دل پر کیا اترا ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ میرے دل پر کیا اترا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیسے مان لیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کا اپنا بنایا ہوا کلام ہو.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کا اپنا گھڑا ہوا ہو، آپ کی اپنی ترتیب ہو، چونکہ آپ ساری دنیا سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، تو آپ اس کو بنا بھی تو سکتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیسے مان لیا جائے کہ وہ قرآن مجید حضور کے قلب پر ہی اترا ہے؟ نہ کسی نے کچھ آتے دیکھا اور نہ کسی کو جاتے دیکھا، نہ کوئی شے اترتے دیکھی اور نہ ہی کوئی شے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھی. اس کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ تو اس کا علماء اور محققین نے جواب دیا ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ جی بھائی سوال سمجھ آ گیا نا؟ جواب اس کا علماء نے یہ دیا ہے کہ روز سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے، روز سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ اپنی کرنوں سے، اپنی روشنی سے ساری دنیا کو فیضیاب کرتا ہے. ایسا ہی ہے؟ بولو نا جی. فیضیاب کرتا ہے یا نہیں؟ روز سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ اپنی کرنوں، روشنی کے ساتھ دنیا کو فیضیاب کرتا ہے. وہی کرنیں لوہے پر بھی پڑ رہی، وہی کرنیں درختوں پر پڑ رہی، وہی کرنیں ریت کے ذروں پر پڑ رہی، وہی کرنیں مٹی پر پڑ رہی، وہی کرنیں جو ہیں وہ دریاؤں کے پانی پر پڑ رہی، سمندر کے پانی پر پڑ رہی. کرنیں تو ایک ہی ہیں نا؟ بولو نا جی. بھائی جو سورج کی طرف سے آنے والی کرنیں، ان کرنوں میں تو فرق نہیں. وہی لوہے پر پڑے تو انہی کرنوں کا اثر کچھ اور ہے. وہی کرنیں مٹی پر پڑیں تو پھر اس مٹی پر اس کا اثر کچھ اور ہے. ریت کے ذروں پر پڑے وہی کرنیں تو پھر اس کا اثر کچھ اور ہے. اور سمندر اور دریا کے پانی پر وہی کرنیں پڑیں تو اس پر اس کا اثر کچھ اور ہے. لیکن کسی نے کرنوں کو آتے جاتے دیکھا کبھی؟ کیوں بھائی؟ کیا سورج کی طرف سے کوئی کرنیں آتی اور جاتی کبھی کسی نے دیکھی ہیں؟ لیکن اثر جدا جدا ہے. دھوپ عین دوپہر لگی ہوئی ہو، اس وقت آپ لوہا پکڑ کے دیکھیں تو سورج نے کیا کر دیا. ریت کے ذروں پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو سورج نے وہاں کیا اثر کیا. اور درختوں کے پتوں پر اسی وقت، جس وقت آپ لوہا نہیں پکڑ سکتے، درختوں کے پتوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو کرنیں تو اس پر بھی وہی پڑ رہی ہیں نا، یا فرق سے پڑ رہی ہیں؟ بولو نا جی. وہی کرنیں پڑ رہی ہیں درخت کے پتوں پر بھی. اور مٹی پر آپ ہاتھ رکھیں، سادی مٹی پر، تو اس پر جو ان کرنوں نے اثر کیا وہ جدا ہے، وہ علیحدہ ہے. اور اگر آپ کے ہاتھ میں آتشی شیشہ آ جائے، آتشی شیشہ، آتشی شیشے کا پتہ ہے کیا جی؟ پتہ ہے بھائی؟ اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آتشی شیشہ کیا ہوتا ہے. جی کیا ہوتا ہے جی؟ وہ شیشہ جو آپ استعمال کرتے ہیں، بوڑھے لوگ جس کو تحریر پڑھنے کے لیے اس کو آگے لگا کے تو اس کو لفظوں کو بڑا کر کے جس سے دیکھتے ہیں، وہی شیشہ اگر آپ کے ہاتھ میں آگے، اس کی خاص ڈائریکشن سورج کی طرف رکھ کے نیچے کپڑا رکھ دیں، کاغذ رکھ دیں تو وہ شیشہ جلا دے گا. ایسا ہی ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ شیشہ، اور بچے اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں، بچے اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں. اگر اس کی خاص ڈائریکشن آپ سورج کی طرف کریں تو وہ ان کرنوں کو سمیٹتا ہے اپنے اندر، سمیٹ کر وہ کلوز کر کے کسی کاغذ اور کپڑے پر اس طریقے سے ڈالتا ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر اس کو جلا کے رکھ دیتا ہے. تو کرنیں تو اس شیشے پر بھی وہی پڑ رہی ہیں. بولا نا جی. اس شیشے پر بھی کرنیں کیا اور ہیں؟ کوئی وہی کرنیں ہیں جو اس شیشے پر پڑ رہی ہیں، تو وہ اس شیشے میں سے گزر کر آگے جلا دیتی ہیں، راکھ کر دیتی ہیں، کپڑا جلا دیتی ہیں، کاغذ جلا دیتی ہیں.
اگر یہ سورج جو روز طلوع ہوتا ہے اور روز غروب ہوتا ہے، روز طلوع ہوتا ہے اور روز، بولو، تقریر میں سمجھا کرو، سبق سمجھا کرو، جو سورج روز طلوع ہوتا ہے اور روز غروب ہوتا ہے، یہ سورج جو ہے اس کی کرنیں یکساں پڑیں، لوہے پر پڑے تو اثر اور ہو، ریت پر پڑے تو اثر اور ہو، پتوں پر پڑے تو اثر اور ہو، مٹی پر پڑے تو اثر اور ہو، اور اگر آتشی شیشے پر پڑے تو اثر اور ہو، اور اگر سورج کے سامنے آئینہ کر دیں، اس آئینے کے سامنے دوسرا آئینہ رکھیں، دوسرے آئینے کے سامنے تیسرا آئینہ رکھیں، تیسرے کے سامنے چوتھا رکھیں، چوتھے کے سامنے ڈائریکشن صحیح کرتے ہوئے کروڑ شیشے رکھ دیں، وہ سورج جو ہے وہ اپنی روشنی کو سب کے اندر سے منعکس کرتے ہوئے سب تک پہنچائے گا۔ روز طلوع ہونے والا سورج اور روز غروب ہونے والا سورج یکساں اپنی کرنوں کو ڈالے تو ہر چیز پر جدا جدا اثر پڑے، نہ کسی کرن کو کسی نے آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، تو اس سورج کے کیا کہنے ہیں جو نہ کبھی طلوع ہوتا ہے نہ کبھی غروب ہوتا ہے، ہر وقت چڑھا ہی رہتا ہے، ہر وقت روشن ہی رہتا ہے۔ جب اس قلب مبارک پر وہ کرنیں پڑتی ہیں تو ظاہر ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ایسا تھا کہ جو پروردگار کی تجلی کو برداشت کر سکتا تھا، پہاڑ اس تجلی کو سہ نہ سکتے تھے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط قلب مصطفیٰ جس پر پروردگار نے اپنے قرآن مجید کا نزول شروع کیا، اور وہ سینہ اس قابل پہلے بنا کہ اس بارش کے فیض کو لے سکے، وہ جو پروردگار اس قلب مبارک پر اتارنا چاہتا تھا، اس فیض، اس سینے کا احسان کون دے سکتا ہے؟ علماء نہیں دے سکتے، اور سکالرز نہیں دے سکتے، پروفیسر اور ڈاکٹرز نہیں دے سکتے، حافظ قرآن اور قاری قرآن نہیں دے سکتے۔ اگر ان کے سینوں پر، علماء کے سینوں پر، ڈاکٹروں کے سینے پر، پروفیسروں کے سینے پر، حافظوں کے سینے پر، قاریوں کے سینے پر ڈائریکٹ قرآن اترتا، خدا پاک کی عزت کی قسم ہے ختم ہو جاتے، سب ختم ہو جاتے۔ اس سینے کا احسان کون دے سکتا ہے کہ جس سینے نے پہلے اس فیض کو اپنے اندر جذب کیا اور پھر قابل برداشت بنا کے اپنی امت کو عطا کیا ہے؟ اس سینے کا احسان کون دے گا؟ اس سینے کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ اس سینے سے نکلنے والے فیض کا شکریہ کون ادا کرے گا کہ پہلے قابل برداشت بنایا، اپنے سینے پر سہا وہ بوجھ، اتنا بوجھ سہا کہ سیدہ عائشہ الصدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میری ران پر تھا کہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، فرمانے لگی کہ اس طرح وحی کا بوجھ تھا کہ میری ران ٹوٹ جاتی اور ریزہ ریزہ ہو جاتی، اتنا بوجھ تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں تو قرآن مجید کا نزول شروع ہوتا تو اس بوجھ سے سواری بیٹھ جاتی، سخت سردی کے عالم میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوتا تو حضور کو پسینے آ جاتے تھے۔ یہ کتنا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط قلب جس کی طہارت پروردگار نے پہلے کی، جس کو پہلے اس قابل بنایا، اتنی صلاحیت دی کہ وہ پروردگار کے کلام کو برداشت کر سکے، اور برداشت کر کے قابل برداشت بنا کے پھر حافظوں کو دیا ہے، پھر عالموں کو دیا ہے، پھر پروفیسر اور ڈاکٹروں کو دیا ہے، پھر قاریوں کو دیا ہے کہ لو، اس سے پہلے تم اس کو برداشت نہ کر سکتے تھے، نہ تمہارے اندر وہ صلاحیت تھی، نہ تمہارے پاس وہ سینہ، نہ تمہارے پاس وہ دل، یہ تو صرف قلب مصطفیٰ ہے، یہ تو صرف حضور پاک کا دل ہے۔
اور پھر یہ برداشت کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک ایک آیت پر سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کے ایک ٹکڑے پر سحری کر دی. اتنا روئے کہ اسی ایک ٹکڑے پر, اور وہ آیت کون سی ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. میرے پروردگار اگر ان میرے امتیوں کو تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر ان کو تو عذاب دے, سزا دے تو فانهم عبادك, یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, میرے مالک اگر تو بخش دے تو تیری بڑی مہربانی ہے. اسی ایک آیت پر حضور سحری کر دیتے, روتے روتے سحری کر دیتے. اور پھر یہ قرآن اتنا اثر رکھتا ہے کہ جس وقت اجنبیوں کے طور پر حضرت جعفر طیار نجاشی کے دربار میں پہنچے, بالکل اجنبی, جانتا ہی کوئی نہیں, اور پیچھے سے مکے والوں کا ایک گروہ آ گیا جو نجاشی کو بھی جانتا تھا اور دیرینہ تعلقات تھے ان کے. انہوں نے جا کے ذکر کیا کہ مکے سے ہمارے بگوڑے غلام تمہاری تحویل میں آئے ہیں, ہم ان کو واپس مکے لے جانا چاہتے ہیں. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اپنی صفائی کا موقع دیا جائے. نجاشی نے اپنے دربار میں سب کو بلایا, پادری ایک طرف اکٹھے ہو گئے. نجاشی نے دربار لگایا, وہ مکے کے جو پیچھے آئے تھے وہ بھی آ گئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کی, اور اس انداز سے آیتیں تلاوت کی وہ جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے. نجاشی کیا جانے کہ قرآن کیا ہے, پادریوں کو کیا پتا ہے کہ قرآن کیا ہے. حضرت جعفر طیار نے قرآن مجید پڑھا, سارے پادری رونے لگے, نجاشی بھی رونے لگا, اور اس نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کے کہنے لگا کہ جو حضرت جعفر طیار نے بیان کیا ہے, میں اللہ پاک کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کی سچائی میں اتنا فرق بھی نہیں جتنا ایک تنکے کا فرق ہوتا ہے. اتنا اثر کیا قرآن مجید نے, اور قرآن مجید دلوں میں گھر کر گیا. تو نجاشی نے ان کو کہا جب تک تم چاہو تم حبشے میں رہ سکتے ہو, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم نے آج تک اتنی صداقت والا کلام حضرت مریم کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے. آج تک ہم نے اتنا سچا کلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے. یہ تو بڑا سچا کلام ہے, یہ تو عجیب موجز کلام ہے, اس کے اندر اتنی تاثیر ہے. سارے پادری رونے لگے اور نجاشی بھی رونے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 70 بندے نجاشی نے بھیجے. کتنے؟ 70 بندوں کا وفد حضور کی بارگاہ میں آیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں, وہ ملنے آئے, کہے کہ جی نجاشی کے سفیر بن کے آئے ہیں, ایلچی ہیں اس کے, اور پیغام اس کا لے کے آئے ہیں. اور پیغام یہ تھا کہ وہ نجاشی نے ان کو بتایا تھا کہ حضور کو بتانا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میرے لیے دعا کرنا. وہ 70 بندے پیغام لے کے آئے, مسجد میں بیٹھے ہوئے. حضور کریم صلی اللہ, وہاں تو انہوں نے جعفر طیار سے سورہ مریم سنی تھی. یہ جو 70 آئے تھے, یہ حضور کے سامنے جب بیٹھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی. خود صاحب قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کیا. صحابہ کہتے ہیں, میں حدیث شریف کا حوالہ دے کر ذکر کر رہا ہوں, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 70 کے 70 زاروں قطار رو رہے ہیں. اور پھر یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی. اس موقع پر ان 70 کے رونے کے بعد وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. میرے پیارے محبوب, دیکھا آپ نے ان 70 بندوں کو کہ جب آپ سے انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھیں, ان کے اندر آنسو جاری ہو گئے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مما عرفوا من الحق, یہ 70 کے 70 حق کو پہچان چکے ہیں. 70 کے 70 حق کو پہچان چکے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ یاسین تلاوت کرنا, اس کا دلوں پر اتنا اثر ہوا
کہ 70 کے 70 بندے جو ہیں وہ آبدیدہ ہو گئے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں قرآن مجید کی تاثیر بتا رہا ہوں کہ اس کی تاثیر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں پہنچے۔ وادی بولو، نخلا ایک وادی ہے، اس میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنوں کی ایک جماعت آ گئی، جنوں کی ایک جماعت آ گئی۔ رسول پاک نے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی اور جنوں نے سنی۔ اب جنوں کا پورا کلام جو انہوں نے پھر سن کر آپس میں کیا وہ سورۃ الجن میں موجود ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، میرے پیارے حبیب یہ جنوں کی ایک جماعت ہے جس نے آپ سے قرآن سنا ہے، اور وہ کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے حضور پاک کی زبان سے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم سارے کے سارے جن رسول پاک پر ایمان لاتے ہیں۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور ہم اپنے رب پروردگار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرتے، بلند و بالا سمجھتے ہیں۔ اور اس قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد جنات کہنے لگے آپس میں کہ ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ آسمانوں کے اوپر داخلہ بند کیوں ہو گیا ہے، پتہ چلا ہے کہ اس طرح کا قرآن اتر رہا ہے، اس طرح کا قرآن اتر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایسا اثر ہے کہ جس سے جنات بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ شک میں پڑا رہتا تھا، ہمیشہ شک میں رہتا تھا ایمان لانے سے پہلے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حضور پاک کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں رسول پاک کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، میں نے سنا کہ رسول پاک اکیلے ہی مغرب کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ آگے جانے کی بجائے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسا کلام ہے جو آپ پڑھتے ہیں؟ اور میں حضور پر ایمان لے آیا۔ اپنے ایمان لانے کا واقعہ حضرت جبیر بن مطعم نے بیان کیا، اور پھر مراد رسول، مراد رسول جس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہ دے سکتی تھی، اتنا جری اور بہادر اور دلیر، جس پر قریش کو بھی مان تھا اور ان کو اس بات پر بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس عمر ہے، اس عمر کو فتح قرآن نے کیا ہے۔ اس عمر کو فتح کس نے کیا ہے؟ قرآن نے کیا ہے۔ پہلے فتح ہو کے پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور کسی سے سنا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے ان کی خبر لیتا ہوں۔ ان کے گھر پہنچے تو مار مار کے اپنی بہن کو ادموا کر دیا، بہنوئی کو بھی مار مار کے ادموا کر دیا۔ اس کے بعد پھر پوچھا بتاؤ کہ ابھی تمہارے ایمان کا نشہ اترا ہے کہ نہیں؟ بہن بھی کہنے لگی اور بہنوئی بھی کہنے لگی نشہ ایسا ہے ہی نہیں جو اتر جائے، نشہ ایسا ہے ہی نہیں جو اتر جائے۔ پھر عمر جو ہیں یہ گر گئے اور کہنے لگے بہن یہ کیسا نشہ ہے، مجھے بھی سناؤ۔ فرماتی ہیں کہ نہیں، پہلے اپنے ہاتھ منہ دو اور پاؤں وضو کر کے آؤ، صاف کر کے آؤ اور بیٹھو میرے سامنے۔ حضرت عمر فاروق کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائی تو عمر جو ہے وہ پگھل گیا، شکست کھا گیا، تلوار پھینک دی، اور وہی تلوار لے کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ عمر آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
عمر آج قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ قتل ہو کے آیا ہے۔ اور اس عمر کو فتح کس نے کیا ہے؟ قرآن پاک نے فتح کیا ہے۔ یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے۔ اور پھر قرآن مجید حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ صحابی رسول، آپ کہتے ہیں کہ میں شک میں پڑا رہتا تھا، پتہ نہیں حضور سچے ہیں کہ نہیں، یہ دین سچا ہے کہ نہیں، یہ جو حضور پر ایمان لانے والے ہیں یہ سچے بھی ہیں کہ نہیں۔ کہتے میں شک میں پڑا رہتا، کہتے ایک مرتبہ میں نے آیت سنی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ہر خطبے میں پڑھی جانے والی آیت ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی، پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہوا، میرے سارے شک نکل گئے، سارے شک نکل گیا، اور حضور کی بارگاہ میں ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ عتبہ بن ربیعہ، قریش کا سرپنچ، بڑا سردار، این کعبے میں بیٹھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے میں ایک نکر میں بیٹھے، اس کے پاس اس کے باقی صنادید بھی بیٹھے ہیں، صنادید قریش ارد گرد۔ عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا دیکھو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہیچ کرتا ہوں، ابھی نیچا دکھاتا ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ وہاں سے اٹھا، یہ وہاں ابو جہل بھی تھا اور وہ دیگر دوسرے قریش کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، حضور کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ کیا پڑھ رہے ہو، کیا تلاوت کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو عتبہ کے ہوش اڑ گئے، کوئی بات نہ کر سکا، واپس چلا گیا اور کہنے لگا او قریش مکہ، محمد رسول اللہ کو فتح کرنے کا خیال چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کی شاخیں عرش پر ہیں، جس کی جڑیں تحت الثری تک ہیں۔ یہ کافر کی تعید ہے حضور کے بارے میں۔ عتبہ بن ربیعہ مسلمان نہیں ہوا، یہ اپنے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ہی رہا، لیکن کہنے لگا کہ لڑنے کا خیال چھوڑ دو، میں نے معجز کلام سنا ہے، خود کہتا ہے، اس کا قول ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ کہنے لگا اس کلام کی جڑیں زمین میں تحت الثری تک ہیں، اور اس کلام کی شاخیں جو ہیں یہ آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں، اس کلام کو تم کسی صورت میں فتح نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اترنے والا یہ قرآن، اس کی تاثیر دیکھیں۔ ایک بچہ جو مکے میں پیدا ہوا اور پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم، پیدا ہونے سے پہلے ہی بولو یتیم، اور کچھ سال گزرنے کے بعد ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، سب سہارے ختم ہو گئے۔ اس امی لقب رسول کے پاس کیا شے تھی کہ چند سالوں کے اندر جس نے ساری دنیا کی کایا پلٹ دی، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترنے والا قرآن مجید تھا۔ اور واقعی اس کی آیتیں جو اپنے اندر ردم رکھتی ہیں، اپنے اندر جو ترنم رکھتی ہیں، اپنے اندر جو سوچ رکھتی ہیں، اپنے اندر جو گداز رکھتی ہیں، آج بھی کوئی پڑھنے والا ہو صحیح، کوئی پڑھنے والا ہو صحیح اور آیت آیت کر کے پڑھے تو کئیوں کو شبہ پڑ گیا کہ یہ شاعری ہے۔ جب دو چار جملوں کے بعد آگے پہنچے تو کہنے لگے شاعری نہیں ہے، یہ کوئی کہانت ہے، اور جب دو چار آیتیں آگے پڑھے تو کہنے لگے یہ کہانت بھی نہیں ہے، اور پھر دو چار آیتیں آگے بڑھے کہنے لگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کلام کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن تنزیل من رب العالمین، یہ پروردگار کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے، اور اس کی تاثیر ابھی میں نے نماز تراویح میں آیت آیت کر کے پڑھا، ایک ایک جملے کو جوڑ جوڑ کے پڑھیں اور اس کا سوز دیکھیں، اس کا گداز دیکھیں، اس کی لے دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں،
کیسے آیتیں آیتوں کے ساتھ جڑتی جاتی ہیں اور جس کو کچھ سمجھ نہیں اس کے دل پر بھی اثر کرتی جاتی ہیں، جس کو کچھ نہیں، ترجمے کی خبر ہی نہیں، اس کے دل کی دنیا بھی بدلتی جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی انسان کی جو ہے وہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار کی لگائی ہوئی ترتیب ہے۔ اور یہ ایسی کتاب جو ان پڑھ دیہاتی سے لے کر وقت کے سب سے بڑے پڑھے لکھے انسان تک کی ہر طرح کی پیاس بجھاتی ہے، چاہے کوئی چیز اس کے سامنے کوئی لے کے آئے۔ موجز کلام ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ روئے زمین پر کوئی پتا نہیں گرتا، مالک کے علم میں ہوتا ہے، کوئی ذرہ روئے زمین پر نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، کوئی خشک و تر شے ایسی ہے ہی نہیں، فرمایا الا فی کتاب مبین، وہ سب کی سب ہم نے کتاب مبین میں درج کر دی اور درج کر کے اتاری ہیں قلب مصطفیٰ پر۔ ہر شے درج کر کے اتارا ہے اس کو قلب مصطفیٰ پر۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں شے کا قرآن میں کہاں ذکر ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر ذکر ہے، تیری سمجھ اس قابل نہیں کہ تو اس کو حاصل کر سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ پاک کی عزت کی قسم ہے، اگر ہمارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جاتا تو قرآن سے تلاش کر سکتے تھے۔ ہماری اتنی سمجھ تھی، اتنی فکر تھی۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں الحمد سے لے کر والناس تک جب قرآن پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے زمین سے لے کے آسمان تک، شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک پوری روئے زمین ایسے میرے سامنے آ جاتی ہے جیسے میری ہتھیلی پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو۔ ہر چیز کو میں سمجھ جاتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اب طلب کیا کر رہا ہے، جو تلاش کرنے والا ہے اس میں سے کیا ڈھونڈ رہا ہے، لینے والا اس میں سے کیا لے رہا ہے، حاصل کرنے والا اس میں سے کیا حاصل کر رہا ہے، یہ اس پر منحصر ہے کہ اس سے کیا طلب کرتا ہے۔ باقی اس میں سب کچھ ہے۔ جب اس میں سب کچھ ہے تو یہ سب کچھ قلب مصطفیٰ میں ہے۔ یہ سب کچھ قلب، بولو سب کچھ قلب مصطفیٰ میں ہے۔ او لوگوں، یہ کہنے والوں کے حضور کو فلاں چیز کا پتہ نہیں، وہ چیز پہلے قرآن سے نکالو پھر حضور کے علم سے نکالو۔ یہ کہنے والوں کے فلاں شے کا پتہ نہیں، وہ فلاں چیز جو بھی ہے، یہ قرآن مجید کا اپنے بارے میں دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز ہے۔ امام محمد کے دور میں ایک بندہ قسم کھا بیٹھا کہ میں اپنی بیٹی کو کائنات کی ہر چیز جہیز میں دوں گا۔ اب کائنات کی ہر چیز تو کسی باپ کے احاطے میں ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کا رہنے والا بندہ یہاں کی چیزیں حاصل کر لے گا، لیکن امریکی چیزیں کہاں سے لے گا، یورپ کی چیزیں کہاں سے لے گا، اور انڈیا کی چیزیں کہاں سے لے گا؟ یہاں کی چیزوں سے جہیز دے گا۔ حضرت امام محمد کے پاس آیا وہ بندہ، کہنے لگا کہ جی قسم بھی نہیں توڑنی چاہتا، قسم پوری بھی کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو ہر چیز جہیز میں دوں۔ فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے قسم توڑنے کی، تو اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دے، تو نے ساری کائنات دے دی ہے، تو نے ساری کائنات دے دی ہے۔ جب ساری کائنات قرآن میں اور قرآن قلب مصطفیٰ میں، اور قرآن قلب مصطفیٰ میں، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ الف لام میم کیا ہے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے، یہ تو ہمیں علم نہیں کہ الف لام میم صاد کیا ہے، طٰہٰ کیا ہے، یہ تو ہمیں خبر نہیں۔ جب یہ آیتیں جبریل لے کے آتے تو رسول پاک جواب میں کہتے فہم تو جبریل میں سمجھ گیا ہوں۔ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ میں لے کے آیا ہوں، میں نہیں سمجھا تو آپ کیا سمجھے؟ فرمایا جس نے بھیجا ہے اس کو بھی پتا ہے، جس کی طرف بھیجا ہے اس کو بھی پتا ہے۔
اس لیے بھولے لوگوں اور قرآن سے دور بھاگنے والے لوگوں اور قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑانے والے لوگوں اور یہ کہنے والوں کے صرف رٹنے رٹانے سے کیا ہوتا ہے، صرف خالی قرآن حفظ کر لینے سے کیا ہوتا ہے، میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، تم نے کبھی قرآن کے قریب آ کے دیکھا ہی نہیں کہ اس کی مٹھاس کیا ہے، تم نے کبھی اس کے آگے اپنی جھولی پھیلائی ہی نہیں، کبھی اپنا دامن پسارا ہی نہیں، کبھی اس کے سامنے اپنی طلب کا پیالہ رکھا ہی نہیں، جب رکھا ہی نہیں تو پھر یہ تمہارے اندر ڈالے کیا، پھر مار کھاؤ گے، پٹو گے اور پوری دنیا میں تمہارا رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی جب تک اس قرآن کو چھوڑے رکھو گے۔ آج جشن نزول قرآن ہے اور جشن یوم پاکستان بھی ہے، اس وقت تک پاکستانی قوم کسی صورت بھی چین سے نہیں سو سکتی اور آرام نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا، راحت نہیں مل سکتی، فساد نہیں مٹ سکتے، دکھ ختم نہیں ہو سکتے، تکلیفیں دور نہیں ہو سکتی جب تک اس ملک کے اندر قرآن مجید کا نفاذ نہ ہو۔ اس لیے کہ اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تھا اور اسی رات بغیر لڑائی کے اللہ نے پاکستان دیا تھا، بغیر لڑائی کے، کیا بغیر لڑائی لڑے نعمت کے طور پر، پتہ نہیں کس فقیر کی دعا اس رات لگ گئی تو آپ کو یہ خطہ مل گیا اور اسی رات قرآن اترا، اسی رات ارادہ الہی کے تحت قرآن اترنا اور اسی رات پاکستان بننا، یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کو قرآن سے جدا کرو گے اس وقت مار کھاؤ گے، اور جب پاکستان اور قرآن کو جوڑ دو گے اس وقت کامیاب ہو جاؤ گے۔ پروردگار ہمیں اس عظیم کتاب کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور اس عظیم کتاب کے اول حامل، اول حافظ، اول قاری رسول پاک کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔